لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ، سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ، دنیا چھوڑ دیں گے یار، افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ. اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں. سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے. سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں. سموسا اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ. وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ اس کا، وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا. پکوڑا ہے بیسن. بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا. تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں. تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو، گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. گردے جو ہے نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لکوڈ چیز. اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے. تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں، پھر ویسے تو پھر بھی نہ پیئے، لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں، چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ، یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے. چینی جو ہے نا، چینی یہ وائٹ پوائزن ہے. وائٹ پوائزن سفید زہر ہے. یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے، یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے. اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ، جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے بالکل. تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے. پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. اس کو طیب چیز قرار دی. کھجور کھائیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں. تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا. ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پئیں. اتنے بھی بیوقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے ہوئے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، لیکن فریج کا ٹھنڈا نہیں، چشموں کا ٹھنڈا. تو ہلکا سا پانی ٹھنڈا ہو یہ اچھا ہے، زیادہ نہ ہو. لیکن گرم پانی پینا ہے. اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے. تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ. صحیح ہے نا؟ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کو یہ لذت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا اس کو تشبیہ دی ہے ٹھنڈے پانی سے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس سے کیا پتا چلا کہ ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا.
اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کا کنویں کا چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہے لایا جاتا تھا. تو ٹھنڈا پانی جو نیچرل ٹھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی، اور چائنا والوں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے. تو یہ نہیں کیا کریں. صحیح ہے نا؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع ادھورا چھوڑ دوں گا نا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ بہت گرم پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. یقیناً فائدہ ہے، تبھی جو چائنا پی رہا ہے. لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے، اس میں پانی کا مزہ ہی نہیں ہے. آپ پیاس کے وقت قہوے جیسا پانی پی لو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں. تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا. کیا خیال ہے؟ لذت بھی تو رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں. نقصان بھی ہیں. وہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پیئے کھول دو، آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے، نیند خراب ہو جائے گی آپ کی، نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا. تو کھانے کے بعد تو نہ ٹھنڈا پیئے نہ گرم پیئے، اور کھانے کا 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے، نارمل پانی، وہ پی لیا اس. تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بول لیں بھائی نہ پیئیں. اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے، پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے، حکم کیا، گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے. حکم کہاں بھائی، ریکارڈ ہو رہا ہے بیان. گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں، پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں، خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے، اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پیئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا، نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے، پکا ہوا بول لیں کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے، ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ، مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے. روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، کھانا کھاتے ہی پڈا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں، آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں، جو ڈالنا ہے سالن میں ڈال دیں، کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں، اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں، خوب اچھی طرح پکائیں اس کو، اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے. خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی، ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا، طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے. جب اب
ब्लड प्रेशर के मरीज अब्बा घर आएंगे तो बच्चे कांपना शुरू कर देंगे। तो इसलिए नमक का ये तरीका, तो चीनी और नमक आपने क्या करना है, पका के रखें घर में। और इसका बड़ा फायदा भी है कि जब चीनी का शीरा तैयार होता है तो किसी भी शरबत में या उसको घोलना आसान भी होता है। शीरा है वो यूं करके लाओ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी खवातीन को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत मेहनत वाला काम है ये। इसमें खवातीन को देगची उठानी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है ना। फिर वो पानी डालना पड़ेगा उसमें, फिर उसमें चीनी उलटनी पड़ेगी, फिर चूल्हा जलाना, या तो उसके जरिए जलाएंगी या माचिस के जरिए, फिर उबालना। तो काफी टेंशन वाला काम है, लेकिन एक दफा की टेंशन है, आपको ये टेंशन बाकी टेंशनों से बचा लेगी। और बेहतर तो ये कि चीनी छोड़ दें, शहद खाएं भाई, क्या ख्याल है। शहद का शरबत अगर आप इफ्तारी में पी लें तो फायदा ही फायदा। ना सिर्फ ये कि गुर्दों को नुकसान नहीं देगा बल्कि फायदा पहुंचाएगा। तो आजकल कोई इतना मसला नहीं है, शहद कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, खालिस होना चाहिए शहद। शहद का जो है ना वो पानी में 2-4 चमचे घोल दिए, उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल दिया, और नींबू होना चाहिए, कुछ और ना हो। नींबू के नाम पे आजकल मजाक भी मिल रहा है मार्केट में। लेमन होता है, एक जमेरी होती है, बिल्कुल नींबू की शक्ल की होती है, वो नुकसानदेह होती है। तो आपने उसको बोला भाई मुझे नींबू चाहिए, नींबू। तो लेमन का आपने थोड़ा सा उसमें डाल दिया, और शहद भी डाल दिया, और शरबत। ये सारे काम अपने खर्चे पे करने, ये पहले बता दूं आपको मैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो मुझे फोन करके आप कहें कि आपने इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। तो अब नींबू का भी, क्योंकि नींबू भी ठीक ठाक महंगा हुआ है, शहद तो है ही महंगी चीज। तो ये आप अगर पी लेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो सारा दिन की जो थकावट है आपकी सेकंडों के अंदर दूर हो जाएगी। समझ रहे हो फायदे गिने। पहली बात क्या, सारा दिन की थकावट आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा, लज्जत और मजा। शहद और लेमन का शरबत मिला के पिए, मजा ना आए पैसे वापस, बड़ा मजा आएगा पीने में। तीसरा फायदा, आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल बोले ना पिघलेगा, हैंडसम स्मार्ट हो जाएंगे, बारीक होना शुरू हो जाएंगे। निथर, ये जो जितने भी आपके जिस्म में फाजिल और फजूल चीजें जो सुबह सहरी में खा के पैदा हुई थी, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, निथरना शुरू हो जाएगा जिस्म, तोंद कम होना शुरू हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई। और चौथा फायदा क्या होगा कि शहद में अल्लाह ने रूहानी बरकतें भी रखी हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा ना फीही शिफाउल लिन्नास, तो अल्लाह ने तारीफ की है। तो जिसकी अल्लाह तारीफ करे, जाहिर है उसमें जिस्मानी बरकतें भी हैं और रूहानी बरकतें भी हैं। तो ये 4 चीजें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीनी से जान छूट जाएगी। ये 5वां फायदा होगा, शहद की आदत पड़ जाएगी आपको कुछ दिनों में। तो ये थोड़े बहुत काम किया करें। और अल्लाह का वास्ता, ये जो बाजार से जितने किस्म के मशरूबात आ रहे हैं, जितने किस्म के, चाहे वो बहुत अच्छी कंपनियों के हों या 2 नंबर लोकल कंपनियों के हों, सब एक जैसे हैं, सब नुकसानदेह हैं। जितने मशरूबात कोई फ्री में भी दे रहा हो ना, अगर फ्री में भी, तो ना लें उसको। समझ गए कि यहां तक। अलबत्ता हमदर्द वालों का जो रूह अफजा है उसके बारे में माहिरीन की 2 राय हैं। बास कहते हैं वो भी कुछ एसेंस हैं वगैरह, और बास कहते हैं नहीं वो खालिस अर्कियात का मजमुआ है। तो मुझे उसकी तहकीक, कितनी अहम बातें इनको फ्री फोकट में बता रहे हैं और ये कदर नहीं कर रहे भाई। तो मुझे उसकी पूरी तरह तहकीक नहीं है, वो आप हमदर्द वालों से पूछ लें कि भाई ये 2 नंबर आ रहा है, या जब तक हकीम मोहम्मद सईद साहब जिंदा थे तो 1 नंबर आ रहा था, वो फलों का रस था, ठीक है ना। अब फलों का रस है या पर्ची पे फल लिख के वो पर्ची डाल दी जाती है, इसका मुझे इल्म नहीं है। तो दोनों बातें सुनने को मिलती हैं, बास कहते हैं 2 नंबर है, बास कहते हैं 1 नंबर है। तो मुझे नहीं पता कि वो 2 नंबर है कि 1 नंबर। तो आपका कोई जानने वाला हो तो आप उससे तहकीक कर सकते हैं। बाकी जितने भी मशरूबात आ रहे हैं बाहर से, सारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खाली पेट वो पीते हो उनमें केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स आपके गुर्दों को फौरी तौर पर मुतासर करते हैं। गुर्दों के इतनी बीमारियां, पहले जमाने में लाखों में कोई एक गुर्दों का मरीज मिलता था। तो अपने आप को डायलिसिस पे क्यों लाना चाह रहे हो भाई? आप देखो ना, डायलिसिस के मरीजों को जाके अस्पताल में देखो,
پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے، تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری، گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا، دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو، یہ چھوڑ دیں، یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے، یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں، یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں، یہ ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں، یہ ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے، گائے سے دودھ نکالو یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان کو کھول کے رکھ دو، اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے. تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہی ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا. شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، توندیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں، چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، پھر بھی پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے، ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے، اپنے آپ کو مار دینا. یعنی آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا. تو یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں، 10 سال میں مر جاؤں. تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہلاک کر رہا ہے. آج تھوڑا سا کرنٹ، پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا، پھر اور ٹھیک ہے. یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا، لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے. تو اس طرح یہ چیزیں کھا کھا کے لوگوں نے، اور افطاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے. اور اوپر سے جتنی بیماریاں رمضان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے. کہاں سے کہاں بات چلی